بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود السلام محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیوسائی پر جو سوشر لیک ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو بیئرز ہیں، بلیک بیئرز، بھالو، وہ بالکل پھرتے ہیں، رات کو نکل آتے ہیں سائیڈوں پہ، دن کے ٹائم وہ گم ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں عوام کی وجہ سے، لیکن وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو یہ بیسیکلی ایک پہاڑی چوٹی ہے، میدان ہے، اس کے درمیان میں یہ جگہ دیوسائی موجود ہے، اور یہ اس کا ٹریک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو کہ اگر آپ چیلم چوکی سے آئیں تب بھی ایسے ہی راستہ ہے، تب کچھ تھوڑا سا بہتر ہے، اور جب اسکردو سے آئیں یا اسکردو جاتے وقت یہ تقریباً 4 گھنٹے کا، کلومیٹر تو 80-100 ہیں، لیکن یہ سارا اسی طرح آف روڈنگ ہے، بائک 20-30 سے اوپر نہیں چلتی، اور گاڑی بھی 4x4 ہو تو ہی آ سکتی ہے۔ تو یہ خیال کرنا ہے 4x4 گاڑی ہو، اور راستے کا بھی آپ نے دیکھنا ہے، بائک ہو تو اس طرح کا آپ کے پاس بڑی مضبوط اچھے ٹائرز ہوں اور اچھی بائک ہونی چاہیے۔ یہ راستہ دکھانا مقصد ہے، باقی خوبصورتی اس میں کوئی شک نہیں، بے تحاشا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جیسے ہی یہاں سے آگے نکلتے ہیں اسکردو کی طرف، راستے میں کالا پانی ایک جگہ ہے، کالا پانی آ رہا ہوتا ہے، کالا پانی ہے، چھوٹا پانی ہے، بڑا پانی، یہ علاقے ہیں، یہ پہاڑی سلسلہ، یہ کالا پانی کے پاس جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ وہ جگہ ہے۔ یہاں پر حد نگاہ پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، کہیں تھوڑی تھوڑی خشکی ہے، لیکن ٹھنڈک بے تحاشا ہے۔ اس پورے منی مارگ دیوسائی ٹور میں سب سے ٹھنڈی جگہ دیوسائی ہی ہے، یا منی مارگ جب برزل ٹاپ ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ برزل ٹاپ اور بابوسر ٹاپ دونوں تقریباً کم و بیش برابر ہیں، لیکن یہ مشکل ترین جگہ ہے اس پورے نارتھ میں آنے کے لیے۔ دیوسائی اسکردو سے آپ آئیں تب بھی آپ کو مشکلات ہیں، آپ اسکردو جائیں یہاں سے تب بھی آپ کو ایسی ہی مشکلات ہیں۔ راستے آپ دیکھیں کس طرح عارضی بنے ہوئے ہیں، کوئی پکا راستہ نہیں ہے، اگر بارش آ جائے تو اللہ مان الحفیظ، آپ یہاں سے گزر ہی نہیں سکتے، اور یہ اللہ کا شکر ہے جب ہم گزرے تو بارش نہیں تھی۔ اچھا، یہ بڑا پانی کا مقام ہے، جہاں پانی ویسے چھوٹے کئی آبشاریں گزر رہی ہیں، یہاں بڑا پانی گزر رہا ہے، زیادہ پانی گزر رہا ہے، جیسے پل ہے، اس وجہ سے اس پوائنٹ کا نام بڑا پانی دکھتی ہے۔ یہاں بھی کیمپنگ ہوتی ہے، لوگ رہتے ہیں، دیوسائی پہ بھی رہتے ہیں، یہ بیسیکلی سارا دیوسائی ہی کہلاتا ہے۔ یہ دیوسائی بڑا پانی کا پوائنٹ ہے۔ بڑا پانی اس پورے ایریے میں جو سب سے زیادہ پانی جا رہا ہے وہ یہی ہے، اس دیوسائی میں، تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا بڑا پانی۔ یہاں ٹینٹ کا میں آپ کو بتاتا جاؤں، تقریباً 8 سے 10 لوگوں کا جو ٹینٹ ہے وہ آپ کو 3 سے 4 ہزار میں نارملی مل جاتا ہے۔ ٹینٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو بسترے بھی مناسب مل جاتے ہیں، اور کھانا پینا یا بہت مہنگا، اگر آپ اپنا کریں گے تو بہتر ہے۔ پھر یہ بڑا پانی سے پھر نیچے اترائی شروع ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے، بڑے سلپنگ پتھر ہیں، سلپری پتھر ہیں، گاڑی سلپ ہو سکتی ہے، بائک سلپ ہو سکتی ہے، آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور راستے میں یہ تقریباً اسکردو کے قریب کے مناظر ہیں، پیچھے جس طرح میں نے دکھایا ہے روڈ بالکل ویسے کا ہی ہے، سارا اسکردو تک تقریباً ستپارہ لیک تک ایسے ہی ہے، اور یہ ستپارہ لیک تک تقریباً 3.5 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں، اگر کہیں روڈ ہے بھی صحیح تو خراب ہے۔ تو یہ تھوڑی سی پہلے جگہ آئی ہے جہاں پہ یہ میرے ساتھی جتنے بھی تھے، حالات آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی سے، گرمی سے، راستے میں گرمی بھی اب شروع ہو چکی ہے اسکردو کی، تو حالات و واقعات آپ کے سامنے۔ یہ پانی کی جگہ تھی، یہ میری بائک ہے، باقی دوستوں کی بائک، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ان سے میں سی آف کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ٹور کو آگے چلانا تھا، میں نے ٹور کو ختم کر کے میں نے ڈیوٹی پہ جانا تھا، تو میں روانہ ہو گیا یہاں سے، میرے ساتھ انور بھائی آئے، تو ہم وہاں سے نکلے، اور یہ ہم پہنچے ہیں خیر سے ستپارہ لیک۔ ستپارہ، یہ علی ستپارہ جو تھا ان کے نام سے بنائی گئی، جو کوپیما تھے اور شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بہت صاف پانی تھا، یہاں گرمی شروع ہے، یہ انور بھائی آئے، اور یہ گرمی کا علاقہ، یہ اسکردو شہر سے ہم گزر رہے ہیں۔ اسکردو شہر اگر کسی نے کوئٹہ دیکھا ہوا ہو تو کوئٹہ اور اسکردو شہر دونوں ایک جیسے ہی ہیں، موسم کے حساب سے، خشکی کے حساب سے، اور باقی چیزوں کے حساب سے۔ ہاں، ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں، اسکردو سے
جو اسلام آباد یا چلاس تک کا روڈ ہے وہ کارپیٹ روڈ ہے. ہم نے بھی اسی لیے انتخاب کیا کہ ہم دیوسائی سے استور اور پھر جگلوٹ سے چلاس نہیں گئے کیونکہ وہ روڈ زیادہ خراب ہے. لیکن سکردو سے روڈ اچھا ہے. حال ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے. جتنی ہم نے آف روڈنگ دیوسائی سے سکردو تک کی تو اتنی آف روڈنگ بھی ہم نے جگلوٹ تک کرنی پڑتی. خیر اس معاملے میں ہم نے سکردو دیکھ لیا. گرمی اس حد تک زیادہ تھی سکردو میں کم و بیش جنوبی پنجاب جس طرح ملتان ڈی جی خان کی گرمی ہے اس سے 19-20 ہی ہوگی. اس حد تک ہی کہ میرا بائک پہ حالانکہ ہیلمٹ تھا, ایک میں نے رومال لیا ہوا تھا, پھر بھی چہرہ جل گیا, بازو جل گئے ہیٹ کی وجہ سے, اور وہ تقریباً وہ ہفتہ ہو گیا ہے. ابھی تک وہ آہستہ آہستہ ریکور ہونے کو ہیں. خیر یہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات و واقعات. سارا خشک پہاڑ ہے, بنجر پہاڑ ہے جس میں کوئی کسی قسم کا سبزہ نہیں ہے. ہماری سائڈ پہ ادھر سنسل سائڈ پہ جو پہاڑی سلسلہ ہے کوئی سلمان کا, یہ ہندو کش اور کراکرم ریجنس کا یہ ہے, تو یہ دونوں ایک ہی جیسے خشک پہاڑ ہیں. کہیں سرسبز ہیں تو ہیں, ادروائز ایسے ہی ہیں. تو یہ انور بھائی میرے ساتھ تھے. ہم 2 لوگ روانہ ہوئے 10 لوگوں کے قافلے سے. تو یہ بھی آخر میں جا کے مجھ سے الگ ہوئے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تھک گیا, میری مجبوری تھی. میں نے 24 آورز بائک رائڈنگ کی. الحمدللہ سزوکی ایسا موٹر سائیکل ہے کہ بارش کی وجہ سے تھوڑی سی مسنگ تھی لیکن رکن نہیں تھی. یہ جگلوٹ شہر شروع ہو گیا. یہ سکردو سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے یا 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, اس سے بھی تھوڑا سا. تو یہ کچھ پاپولیٹڈ ایریا ہے. آرمی کے یونٹس ہیں. NLI جو اس کا مین یونٹ ہے اس کا یہ ہیڈ ہے, یہ اس کا سمبل یہ چیتا ہے. یہ قدرت کا عجیب و غریب مناظر ہیں کہ اس پورے ایریے میں صرف یہ ایک ویلی, ایک جگہ ایسی ہے جو کہ سرسبز ہے. باقی ہر جگہ سکردو تک ایسے خشک پہاڑ ہیں مکمل. ہر باغ ویلی کے نام سے مشہور ہے. اور یہاں سے پھر ہم جگلوٹ کراس کر کے 1 گھنٹہ 1.5 رائے کوٹ برج سے چلاس پہنچ گئے. چلاس سے پھر ہم نے باؤسر ٹاپ کا سفر کیا جو 35 کلومیٹر ساری اونچائی ہے اور اچھی بائک اچھی گاڑی چڑھتی ہے, بالکل اونچائی ہے. خیر سے رات کے 10 ہمیں بج گئے. 9:30 بجے کا ٹائم ہے اور میرے ساتھ انور بھائی اور میں ہم جا رہے ہیں ڈیوٹی کے لیے. آج دیوسائی سے نکلے ہیں, پھر سکردو آئے ہیں, سکردو سے اب باؤسر ٹاپ پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ بھائی یہ یہاں پہ شہد بیچتا ہے. شہد بیچتے ہیں سر. شہد اچھی ہوتی ہے. میرا نام واسف ہے. واسف ہے. اور دوسرا بھائی بھی ہے, یہ بھائی معین خان. یہ آپ کو باؤسر ٹاپ سے ہم آئے ہوئے ہیں. باؤسر ٹاپ سے ناران ابھی 70 میں نے 26 کلومیٹر آج کی رات میں سفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کرتے رہو. 13,700 جو برزل ٹاپ ہے. منی مارک کی طرف جو برزل ٹاپ ہے وہ بھی 13,800 ہے, یہ 13,700 ہے. یعنی کہ دونوں ٹاپ آپس میں برابر ہیں. بس انور بھائی دیوسائی سے باؤسر ٹاپ آپ کیا محسوس کرتے ہیں, اور برزل ٹاپ سے باؤسر ٹاپ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ٹھنڈک وہاں زیادہ تھی یا یہاں زیادہ ہے؟ ٹھنڈک بہت زیادہ ہے. وہاں برزل ٹاپ سے زیادہ ہے. وہاں ہم دن میں گئے تھے, یہ ہم رات میں آئے ہوئے ہیں. یہ فرق بھی ہے. چلیں جی سفر اپنا جاری کریں خیر سے. چلیں جی بسم اللہ. یہ باؤسر ٹاپ سے نیچے اترتے ہی یہ حالات و واقعات ہیں. بالکل ایسے سنسان تھا. بٹا کنی میں انور بھائی رک گئے, انہوں نے اسٹے کیا. میں چلتا رہا پوری رات. بارش کی سلسلہ شروع ہو گیا. لائٹنگ خیر انور بھائی کی بھی اچھی تھی, میری بھی لائٹ بہت اچھی تھی, اس وجہ سے یہ سفر ہو پایا. اور موٹر سائیکل نے بھی ساتھ دیا. سب سے بڑی بات میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جس خداوند نپال نے مجھے ہمت دی. میری بائک مسئلہ نہیں ہے, روڈ پہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا اور خیر عافیت سے میں پہنچا. یہ میں ناران پہنچا تقریباً رات کے 12 بج چکے تھے. ناران آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح مری
مال روڈ ہو گیا ہے، ناران بھی اسی طرح سے خیر سے سیاحوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں شاپنگ کا ماحول ہے، لوگ گھوم پھر رہے ہیں۔ میرا مقصد یہاں رہنا نہیں تھا، میرا مقصد یہاں گزرنا تھا۔ اس کا ایک بائی پاس بھی تھا، دن کے ٹائم آپ اس شہر سے بائک پہ بے شک گزر سکتے ہیں، گاڑی پہ نہیں گزر سکتے، تو ناران کا بائی پاس نہیں ہوتا ہے، اور رات کے ٹائم آپ گزر جائیں۔ میں گزروں، میں نے کہا ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ اور ناران سے جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے سے گزرتے ہیں تو آگے ایک جہاں پہ اب تقریباً 2-3 سال ہوئے ہیں چائنیز کمپنی نے کام کیا ہے، ٹنل بنائی۔ ٹنل اس لیے بنائی کہ سائڈ پہ اس کے ایک ڈیم بنا ہے، تو خیر یہ پاکستان کے لیے بہت خوشائن بات ہے کہ بجلی کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ ٹنل بھی تقریباً 300 سے 400-500 میٹر ہوگی اندازہ، کم و بیش یہ بائک 40-50 کی سپیڈ پہ 1 منٹ میں کراس ہو جاتی ہے۔ ویڈیو میں اندازہ لگا لیں کہ 40-50 کی سپیڈ پہ یہ کتنی دیر میں کراس ہوتی ہے۔ یہ کراس کرتے ہوئے پوری رات میں چلتا رہا۔ فجر کے ٹائم مانسہرہ بالاکوٹ کراس کیا تو مانسہرہ سے تھوڑا سا پیچھے ایک پمپ کے قریب رکا۔ انتہائی تیز بارش تھی، بے حد بارش تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ کیمرے میں شاید اتنی نظر نہ آ رہی ہو، لیکن یہ بے تحاشا تیز بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے تمام لوگوں کو۔ تو یہاں سے خیر میں 2 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد پھر بارش میں ہی چل پڑا اپنا ساز و سامان لے کر۔ تو خیر سے اب میں سارا سفر طے کر کے بس میں بائک لوڈ کرایا اور بیٹھ گیا اور اپنے شہر کی طرف۔ اب خیر سے پورا دن گزرا اور یہ ہیڈ تونسا سے ہوتا ہوا میں ڈی جی خان پہنچ گیا۔ الحمدللہ یہ سفر تھا۔ آپ کے دیکھنے کا شکریہ۔ اگر مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو شیئر کریں انفارمیشن کے لیے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اچھی ویڈیوز میں آپ تک شیئر کروں گا۔ یہ کچھ تصویری جھلکیاں ہیں۔ بابو سر ٹاپ میں نے آپ کو دکھایا، خیر سے تقریباً 13,700 فٹ ہے، اور یہ ایک پمپ کے مناظر ہیں جہاں پہ 2-2.5 گھنٹے انتظار کیا میں نے۔ اس کے بعد یہ گلگت کے قریب سے جب گزرے تو وہاں کی کچھ میں نے تصویریں بنائی۔ جگلوٹ سے قریب ہے، گلگت کا ٹرن آتا ہے جو سکردو سے آتے ہوئے گلگت کی طرف ہے۔ یہ انور بھائی میں اور راستے میں ایک آدم نے سیلفی لی۔ یہ بائک کی میٹر کی میں نے کوئی تصویریں دکھا دی، اور یہ بڑا پانی کا پوائنٹ تھا، اس کی پیچھے جو دیوسائی تھا اس کے کچھ یادیں ہیں، اس کے کچھ قدرتی مناظر ہیں۔ ماشاءاللہ بے تحاشا خوبصورتی ہے۔ کچھ آف روڈنگ ٹریک ہے، سارا ہی آف روڈنگ ٹریک ہے۔ یہ کیمپنگ دیوسائی ہے، یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ یہاں یہ سم لینی پڑتی ہے، کوئی نیٹ ورک نہیں چلتا۔ یہ ہم دونوں بھائیوں کی تصویریں ہیں، اور یہ سردی سے میری حالت ہے۔